فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام استقبال رمضان اور تقریب تقسیم انعامات و اعزازات کا انعقاد کیا گیا۔ اس شاندار و پروکار تقریب کے مہمان خصوصی ریجنل ڈائریکٹر صوبائی محتسب سندھ عبدالوہاب میمن تھے، جبکہ معروف بزنس مین اور سماجی شخصیت انور صالح محمد جعفرانی نے تقریب کی صدارت کی۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوا۔ قاری محمد یوسف یامین نقشبندی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ ثنا خواں محمد شاہد قادری نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں اختر حسین شہزاد نے ادارے کے اغراض و مقاصد اور کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہماری دعوت میں تشریف لائے۔ آج سے ٹھیک ایک سال قبل ہمارا استقبال رمضان 13 مارچ 2022 کو اسی ہال میں اسی جگہ پہ منعقد ہوا تھا، اور ابھی آپ نے اس پروگرام کی کچھ جھلکیاں بھی دیکھی۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ کو یہ باور کرایا جائے، یہ یاد کرایا جائے کہ یہ آج جو ہے اس سلسلے کا سمجھ لیں کہ دوسرا پروگرام، دوسری کڑی ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ادارہ کس طرح بنا اور کس طرح قائم ہوا، کس طرح چلتا رہا۔ آج انشاءاللہ اب اس ادارے میں مزید کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اکثر اعتراض کرتے رہتے ہیں، تو آج اس موقع کی مناسبت سے میں سوچا ہوں کہ آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ہم اعتراض کے لیے ہمیشہ اپنے 2 کانوں کا استعمال کریں گے اور جو ہے اس کو کوئی جواب نہیں دیں گے، لیکن کچھ اعتراض ایسے ہیں جس کی وضاحت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور اس کے اکثر جب بھی میں کسی کے پاس بیٹھتا ہوں تو یہ سوال مجھے سننے کو ملتا ہے کہ ہم لوگ اندرون سندھ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے کام نہیں کرتے، تو اس کی وضاحت ضروری تھی۔ میں نے کہا کہ آج جو ہے اب کیونکہ پچھلے دفعہ ہم نے ادارے کا آپ کو آغاز بتایا تھا، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہم جب اندرون سندھ میں جب کام کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی ذرا آپ کو ایک تصویر جھلک دکھا دی جائے۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو اپنی ہی اوقات بلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے کی جو مضبوط گھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان ہر انسان کی بنیادی ضرورت اور اس کا حق ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے اس بے حس معاشرے میں لاکھوں انسان آج بھی اس حق سے محروم ہیں۔ کراچی سے تقریباً 200 کلومیٹر کی مسافت پر سجاول، چوہڑ جمالی، شاہ بندر سے ملحقہ قاسم و پلانو گوٹھ اور اس سے متصل امیر ملاح گوٹھ واقع ہیں۔ ساحلی پٹی کے قریب ان دونوں بستیوں کی آبادی غریب و محنت کش ماہی گیروں پر مشتمل ہے۔ 21ویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ان دیہاتوں کے مکین آج تک زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ بھوک اور غربت و افلاس کے مارے ہوئے ان لوگوں کے پاس نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا اور نہ ہی رہنے کے لیے گھر۔ یہ لوگ اپنے معصوم بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے دن رات سمندر کا سینہ چیر کر بمشکل اپنے حصے کا کچھ رزق تلاش کر پاتے ہیں، لیکن جب کبھی یہ مچھیرے خالی ہاتھ لوٹتے ہیں تو ان کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے بھوکے سو جاتے ہیں۔ کچی مٹی اور ٹاٹ سے بنے ان کے آشیانے جب بارشوں اور طوفانوں سے ٹوٹتے ہیں تو ان بے بس و مجبور لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور انہیں کئی روز تک اپنے بچوں کے ساتھ کھلے آسمانوں تلے رہنا پڑتا ہے۔ پانی، بجلی، گیس اور سیوریج سسٹم تو دور کی بات ہے،
यहाँ बीमारों के इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल और बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए स्कूल भी मैसर नहीं, लेकिन जब कुछ दर्दमंद दिल रखने वाले अफराद ने इन दुखी और मजबूर व बेबस लोगों की मदद का बीड़ा उठाया तो मायूसियों के अंधेरों में गुम इन बेकस व बेहाल लोगों को फ्रेंड्स ऑफ मेमन वेलफेयर सोसाइटी की सूरत में उम्मीद की एक रोशन किरण नजर आई, जिससे इनकी बेरंग जिंदगी को नया रंग मिल गया। एफएमएस ने इन बेसहारा और बेघर लोगों के लिए पक्के घर तामीर कराए, बच्चों के लिए मदारिस कायम किए, गरीब व मुस्तहक अफराद के लिए माहाना राशन का इंतजाम किया, मुस्तहकीन की माली इमदाद के अलावा बीमारों के इलाज के लिए तिब्बी सहूलियात मुहैया की। फ्रेंड्स ऑफ मेमन वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसा बाएतमाद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक फलाही इदारा है जिसने कोरोना वबा के दौरान भी अपनी फलाही सरगर्मियां जारी रखी। ये इदारा गुज़िश्ता 30 साल से मुख्तलिफ शोबाजात में बिला इम्तियाज खिदमत खल्क में मसरूफ़ है। फ्रेंड्स ऑफ मेमन वेलफेयर सोसाइटी अपने करम फरमाओं के अतियात का अमीन है और इन अतियात को हकीकी मुस्तहकीन तक पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है, लेकिन बाज़ नाक़िबत अंदेश बिला जवाज़ मुस्तहकीन की राह में हाइल होकर खुद को नेकी से महरूम कर देते हैं। हालांकि एफएमएस बिला तफरीक शहरी और देही इलाकों में फलाही सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। दर हकीकत इदारे के लिए तमाम मुस्तहक अफराद यकसा अहमियत के हामिल हैं। कहते हैं कि किसी गरीब की मदद ये सोचकर मत कीजिए कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये सोचकर कीजिए कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। किसी से दुआ की दरख्वास्त करने से बेहतर है कि इंसान खुद ऐसे अमल करे कि किसी के दिल से उसके लिए दुआ निकले। आइए आप भी फ्रेंड्स ऑफ मेमन वेलफेयर सोसाइटी के फलाही कामों का हिस्सा बनकर दुखी इंसानियत की दिल खोल कर मदद कीजिए। हम कच्ची मेमन में और अंदरून सिंध जाके खर्च करते हैं और कच्ची मेमनों के लिए कुछ खर्च नहीं करते, हालांकि हम फंड जो है कच्ची मेमनों से जमा करते हैं। तो उस सिलसिले में ये छोटी स्लाइड है, ये आप देख लें कि आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा फंड आज भी उसका मेजर हिस्सा जो है वो कच्ची मेमन कम्युनिटी के लिए ही खर्च होता है। इस रिपोर्ट के बाद आप लोगों को ज़रूर ये एहसास हो गया होगा कि हमारे नाम में कच्ची मेमन ना सही, हमारे दिल आज भी कच्ची मेमनों के साथ ही है और हम कच्ची मेमन ही हैं। तो वो लोग जो हमें नॉन कच्ची मेमन, गैर कच्ची मेमन कहते हैं, शायद आज के बाद वो हमें ऐसा ना कहें। तो मेरी टीम ने मुझसे कहा कि पिछले साल हमने 27.8 मिलियन किया, उससे पहले हम 14.5 मिलियन पे थे, तो इस साल के लिए क्या टारगेट सेट करना है। तो मेरा उसमें जवाब ये था कि हम टारगेट कोई सेट नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ज़कात मेरे नज़दीक मांगी नहीं जाती, ज़कात दी जाती है। हमारा काम है, हमारी कोशिश है और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम आपको प्रोजेक्ट्स बताएं, ज़कात के मुस्तहकीन के बारे में आपको आगाह करें और उनसे, आपसे, आपके इत्मीनान से ज़कात लेके उन तक पहुंचाएं। तो नंबर्स गेम पे मैं नहीं जाता, सिर्फ दुआ और ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि ज़कात उसके मुस्तकीन तक सही तक पहुंचाई जा सके। मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत मोहम्मद फारूक जाफरानी ने अपने खिताब में कहा, सबसे बड़ा तनकीद करने वाला मैं था। मैं यही समझता था कि ये ज़्यादातर काम ही सिंध में करते हैं और जैसा कि इन्होंने कहा कि घर के लिए भी 500 एप्लीकेशन आई हुई हैं, तो मैं ये सोचता था कि जब हमारे कच्ची मेमन इतने ज़रूरतमंद हैं तो ये बाहर सिंध जाकर करते हैं काम। और ये भी बता दूं कि ये जो आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह का प्रोग्राम मेरे हमेशा जहन में होता था और 3 साल पहले मैंने कहा था वो मरकज़ी जमात वालों को, तो उन्होंने वहाँ कच्ची मेमन कम्युनिटी सेंटर में रखा था, लेकिन वो सही तरह मैनेज नहीं किया था। तो ये मेरी ख्वाहिश थी और इस तरह ये 2 साल से कर रहे हैं।
تو ماشاءاللہ بہت اچھا. اور یہی طرح جب آپ کسی کو اویئرنیس دیں گے تو وہ آپ کو دے گا. اور میں اب تک پہلے تھوڑا بہت دیتا تھا ان کو, پھر میں نے دینا بند کر دیا تھا, لیکن میں آج ان کے ساتھ انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ بھرپور تعاون کروں گا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے ہم پر فرض ہے. زکوٰۃ اگر ہم دیتے ہیں تو وہ احسان نہیں کرتے. اصل تقویٰ جو ہے فی سبیل اللہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر جو آپ دیتے ہو نا وہ اصل تقویٰ ہے. آپ زکوٰۃ دے کے فرض ادا کرتے ہو, کوئی احسان نہیں کرتے, لیکن اگر فی سبیل اللہ آپ دیتے ہو نا تو وہ آپ کا تقویٰ ہے. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ پورا سال فی سبیل اللہ زیادہ زیادہ دیں. اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے. جزاک اللہ آپ لوگوں نے ٹائم لیا. تقریب کے مہمان خصوصی عبدالوہاب میمن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی عرصے کے بعد کسی کچھی وومن پروگرام میں میری شرکت ہو رہی ہے. تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہوں گے. اکثر 2-3 مرتبہ پروگرام ہوئے آپ کے آرٹس کونسل میں, اور گاڑی کھاتا جماعت خانے میں پروگرام تھا, اور بھیمپورے میں ہوا. چاکی والا تو میری پیدائش ہے اور چاکی والا میرا مسکن بھی ہے. وہیں سے میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہے, اور اب بھی اگر میں وہاں سے شفٹ ہو گیا ہوں مگر میری روح اور جسم جو ہے وہ چاکی والے میں ہی ہے. تو چاکی والے کے اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں, کیونکہ ہم نے صرف کچھی میمنوں کے ساتھ ساتھ اکرم یوسف اس کے وٹنس ہیں, بالکل وٹنس ہیں, اور مجھ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. جیسا ابھی شہزاد بھائی نے بھی یہی کہا, اور یہی اعتراض اکرم یوسف کو بھی تھا کہ آپ جو کچھی میمنوں کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے وہاں کانچی اپنے گانچی ہیں, چاکی ہیں, اور ادرس کمیونٹیز ہے, خاص طور پر بلوچ تو بہت زیادہ ہیں. اور اب تو ہمارا دائرہ کا اتنا وسیع ہو گیا. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا اپنا شہزاد اختر صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور انہوں نے اندرون سندھ میں بھی کام کیا, اور میں نے تو ان کو آفر کی کیونکہ میری پوسٹنگ ہی حیدرآباد میں ہے, اور میرے 5 پورے حیدرآباد میں ہوتے ہیں. منڈے کو صبح میں جاتا ہوں 8 بجے 10 بجے میری کورٹ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد پورا جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کے میں وہاں سے نکلتا ہوں. ہفتہ اتوار میں آج کل کراچی میں ہوتا ہوں, باقی پورے 5 دن جو ہے نا میرے حیدرآباد ریجن میں ہوتے ہیں. اور میرے پاس صرف حیدرآباد نہیں, ٹنڈو والا یار, ٹنڈو محمد خان, مٹیاری, جامشورو, یہ 5 ڈسٹرکٹ میرے پاس ہیں جن میں مجھے اوپن کچہریاں بھی کرنی ہوتی ہیں. اور گورنمنٹ نے جب ایک نئی اور اسائنمنٹ دی ہے, یعنی وومنس ڈیولپمنٹ پلس گرلز ایجوکیشن, امپلیمنٹ آف گرلز ایجوکیشن, ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو اس میں مختلف این جی اوز کے ساتھ ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں, اور ہم انہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اندرون سندھ میں اس وقت واقعی جیسے شہزاد صاحب کا میں نے دیکھا, کیونکہ میں تو ان کا وٹنس ہوں. ہر ہفتے ہر مہینے میری جو ہے نا اوپن کچہریاں ہوتے ہیں, اسکولوں کا وزٹ ہوتا ہے, ہاسپٹلوں کا وزٹ ہوتا ہے, اور ان کی جو نوٹبلز ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ان کے گاؤں میں جاتا ہوں تو میں زیادہ ہی میں مبارکباد دیتا ہوں شہزاد اختر صاحب کو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات میں کلیئر کر دوں کہ زکوٰۃ جو ہے آپ کچھی میمن مرکزی جماعت کو دیں, کیوں کہ یہ ہماری برادری کا حق ہے. سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اپنے گھر سے شروع کریں. زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں, اور پھر جو باقی بچے پیسے وہ آپ مرکزی جماعت کو دیں, تاکہ آپ کی کوئی رشتہ دار نہ رہ جائیں, آپ کے رشتہ دار کوئی بھی نہ رہ جائے. ان کے بعد آپ مرکزی جماعت کو دیں. مگر اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے, صرف ایک یہ حکم نہیں دیا ہے کہ صرف زکوٰۃ دے. اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ جو میں نے آپ کو مال دیا ہے وہ آپ اس کو اپنی مخلوق میری جو مخلوق جو میں نے پیدا کی ہے ان کو آپ دیں. قیامت کے دن اللہ پاک جب ہمارے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ میں ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے, میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, تو ساری کہیں گے, انسان کہیں گے یا اللہ آپ تو آپ سے پاک ہیں. بولا کہ ہاں, اس لیے کہ فی الحال جب شخص تمہارے پاس آیا اور بھوکا تھا, تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, سمجھو تم نے مجھے نہ کھلایا. اور وہ ایک ننگا آیا, تم نے ان کو کپڑے نہیں پہنائے, تو وہ ننگا وہ مخلوق نہیں تھی, وہ میں تھا.
تو اللہ پاک نے ہمیں اتنا حق دیا ہے کہ جو ہمیں مال دیا ہے اس مال کو ہم جو ہے خرچ کریں مخلوق پہ. اور اب آپ دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں اس ملک کے, کیا بین الاقوامی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں کہ کتنی کرائسس میں ہم گزر رہے ہیں. ہمارا اپنا ملک جو ہے بینکرپٹ کی طرف جا رہا ہے, ہم بینکرپسی میں جا رہے ہیں, اور ہماری جو دوسری جو قومیں ہیں وہ بھی اس سے پریشان. صرف ہم نہیں, امریکہ بھی پریشان ہے, اپنا انگلینڈ بھی پریشان ہے, وہ بھی لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. پوری ہی دنیا میں کرائسس کا ہے. اس وقت سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن کی ایک آیت ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, جو اللہ کہتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے میں اس کو اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں. آپ سے 90 نہ کریں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو جو چاہتا ہے. اخلاص ہونا چاہیے بس. اس کو یہ نہ ہونا کہ میرا نام ہو, میں کس کو دے رہا ہوں, شہزاد صاحب کو دے رہا ہوں, میرا نام ہوگا, وہ نہ کہے. واللہ یضاعف, اللہ آپ کو جب دے گا جب آپ کا اخلاص ہوگا, اور اخلاص میں جب آپ کو یہ کسی کو کھجور کا دانہ بھی دیں گے اللہ نے ان کو بڑھا کے اوٹ پاک کے برابر ان کو ثواب دے دینا ہے. اور اگر دکھاوے کے لیے آپ دیں گے تو اگر آپ اوٹ پاک کے برابر سونا تقسیم کریں گے تو اللہ نے قیامت کے دن آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اور قرآن نے بالکل ایک واضح ہم ایک آیت سورہ کاف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ پاک دیکھا جب تم اپنے باغ میں گئے تو کیوں نہیں کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ, کیوں نہیں کہا؟ اس میں واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا, اس کے 4 بیٹے تھے. اس شخص کی ایک عادت تھی کہ وہ جو اس کی باغ میں سے جو آمدنی ہوتی تھی اس باغ کی آمدنی کو 3 حصوں میں کرتا تھا. ایک حصہ پوری کا پورا جو مخلوق غریب ہوتے تھے ان کو دیتا تھا. ایک حصہ جو ہے وہ جو زمینداری میں اور کھیتی باڑی میں اور جو اخراجات ہوتے اس میں لگاتا تھا, اور ایک حصہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو دیتا تھا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ دیکھو جو میں کام کر رہا ہوں وہ آپ وہی کام کیجیے گا. مگر بچوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا باپ تو شاید پاگل تھا, وہ اتنی آمدنی کما رہے ہم کیسے دیں. تو ان کا ٹھیک ہے. جو لوگ آتے گئے, جب وہ باغ لگ گیا اور بالکل پورا ہو گیا, جب لگ گیا تو بچے آئے بیچارے جو مجبور تھے کہ آپ کے والد صاحب ہمیں دیتے تھے آپ ہمیں دے دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے. بہرحال اللہ نے قرآن میں اس کا واقعہ اتنا بہترین خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ وہ جو ان سب 4 بھائیوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم صبح جب جائیں گے باغ میں اور اس کی آمدنی ہوگی ہم سب کمائیں گے اور آپس میں ڈسٹریبیوشن کریں گے. اللہ پاک نے راتوں رات اس باغ کو بالکل جلا کے خاک کر دیا. اس باغ کو جلا کے خاک کر دیا. یہ اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنے مال کو جمع نہ کرو. میں نے یہ مال تمہیں اپنی مخلوق کی استعمال کے لیے دیا ہے, اپنی مخلوق کی استعمال کے لیے دیا ہے. میری مخلوق پہ یہ فریضہ ہے, یہ نوبل کاز ہے, اور اس کو دیکھیں اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ نے آپ سے یہ مال لے کے جن کو کرنا ان کو دینا ہے. آپ دیکھیں آپ کے سامنے سیلانی بشیر فاروقی صاحب آئے میرے پاس دفتر میں حیدرآباد میں آئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں میں نے ابھی 2 ارب روپے کے ابھی فلڈ میں دادو میں مکانات بنائے. میں کہا بات اب بڑی اچھی بات ہے. اس نے کہا کہ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں, گورنمنٹ سندھ اب کیوں نہیں کر رہی, یہ آپ کو جاب تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ گورنمنٹ آپ سندھ نہ کرے گی, مخلوق تو مجھے دے دی نا, اب یہ بیچارے بیٹھے ہوئے غریب ہیں, میں ان کو مکان بنا کے دے رہا ہوں. اس طرح اخوت والوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے, تمام NGO سے میرا رابطہ ہوتا ہے. اخوت والے بلا سود قرضہ دے رہے ہیں, مکان بنا کے دے رہے ہیں. وہی گورنمنٹ جو آج وہ ایڈیشن سیکرٹری تھا ثاقب امجد, جو ایڈیشن سیکرٹری تھا پنجاب کی وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا, اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور سماجی کام میں لگا. آج ہماری جو گورنمنٹ ہے پاکستان, عمران خان نے تقریباً 15 ارب روپے ان کو دیے ہاؤسنگ کے, اور یہ موجودہ حکومت بھی ان کو دے رہی. کیوں؟ یہ ٹرسٹ کی بات ہے. اگر آپ کا دیکھیں شہزاد صاحب, اگر آپ نے اپنا ٹرسٹ قائم کیا یہ خود بخود آئیں گے, ان کی فکر نہ کریں. ہم بھی تو چلا رہے نا, ہم بھی چلا رہے ہیں وٹنس ہے 90 سے ہم چلا رہے ہیں. ہم نے شروع کیا تھا 100, آج ہمارے 2000 راشن لیاری میں تقسیم ہوتے ہیں پوری کراچی میں. 500 میں نے پچھلی دفعہ حیدرآباد میں کیا, اس دفعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1000 ہو جائیں گے. اور یہ سب حیدرآباد میں نہیں ہوتا ہے, ٹنڈول خان میں, ٹنڈول یار میں, اور جہاں ہم نے وہاں سروے کیا, غریب آتے ہیں میں ان سے ملتا ہوں, ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ کام آپ کرتے رہیں,
کسی کی پرواہ نہ کریں, کسی کی تنقید کی پرواہ نہ کریں. اللہ نے آپ کو کہیں نہ کہیں سے, دیکھیں یہ اللہ کا اپنا نظام ہے, یہ اللہ کا اپنا نظام ہے, کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے, آپ اپنے آپ کو قدم مضبوط رکھیں, انشاءاللہ اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہے. اور سب سے آخر میں اپنی کشمیر بھائی سے کہوں گا کہ اپنی جو مرکزی جماعت کے ساتھ ساتھ شہزاد صاحب کا بھی بھرپور ساتھ دیں اور ان کو پوری جو امداد کریں. تھینک یو ویری مچ. مفتی اویس نقشبندی نے ماہ سیام کی آمد کے حوالے سے استقبال رمضان کے موضوع پر خصوصی بیان کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے رکھنا ماہ شعبان کے ماہ رمضان کی تیاری کے لیے تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے ماذا یستقبلکم وتستقبلون, تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا استقبال کون کر رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے جس کا استقبال کرنا ہے؟ کہا نہیں. کہا تو کیا کوئی دشمن آنے والا ہے جس کے لیے ریڈی رہنا ہے؟ فرمایا نہیں. تو عرض کی کہ پھر کیا استقبال؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر رمضان آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. یہ تمہارا استقبال کرے, تم اس کا استقبال کرو. یہ تم سے ملے, تم اس سے ملو. تم نیک عمل سے اس سے ملو, یہ مغفرت سے تم سے ملے گا. تم طالب بن کے ملو, یہ مطلوب اور جنت بن کے تم سے ملے گا. تو یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کو. عاقل شکور نے تقریب کی نظامت کے فرائض انجام دیے. اس موقع پر کچھی میمن جماعت کے اکابرین نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا اختر شہزاد صاحب اور کی پوری ٹیم کو بہت مبارک ہو. کام پچھلی دفعہ بھی میں آیا تھا اور اس دفعہ بھی دیکھا ماشاءاللہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو برکت دے اور ہمت دے. واقعی جو کہہ رہے ہیں کہ بہت ضرورت ہے. زکوٰۃ 2-2.5 کروڑ پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ جیسے اعتماد بڑھ رہا ہے, لوگ اس طرح ہمارے اداروں کو دیں گے اور سب مل جل کے کام کریں اور سب تعاون کے ساتھ کام کریں گے. صاف پیسے بھی دیں گے جیسے فاروق بھائی نے کہا, ماشاءاللہ یہ بھی متاثر ہوئے ہیں اور بڑھ چڑھ کے دیں گے اور ہم جیسے مل جل کے کریں گے اور کام بڑھے گا. میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ زبردست کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو اور ہمت دے اور توفیق دے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں فرینڈس آف میمن ویلفیئر جو ہیں ان کا, اختر صاحب کا, ان کی کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت بھی دی اور یہ موقع بھی دیا. میں آج کے جو مہمان خصوصی جن میں عبد الوہاب میمن صاحب اور ہمارے سیکنڈ انور صالح محمد جعفر علی صاحب تھے, تو میں اب انور صالح محمد کے بارے میں تو الحمدللہ پوری کچھی میمن برادری واقف ہے کہ جو ان کے خدمات ہیں مختلف اداروں میں اور مختلف شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن عبد الوہاب میمن صاحب بہت عرصے کے بعد ہماری اس برادری کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور میں اختر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے. اور میں عبد الوہاب میمن صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ میرا ان سے بہت پرانا ساتھ رہا ہے سماجی کاموں میں. جس وقت وہ یہاں کمشنر میں بھی ہوتے, کمشنر آفس میں بھی ہوتے تھے, خود ایس ڈی ایم بھی رہے ماشاءاللہ اور اسسٹنٹ کمشنر بھی رہے. اب ان کو محتسب اعلیٰ سندھ کی جو ہے عزت افزائی دی ہے گورنمنٹ آف سندھ نے, تو یہ وہاں بھی کام کر رہے ہیں. لیکن عبد الوہاب میمن صاحب کا سماجی کاموں میں بہت بڑا کردار رہا ہے. تو میں عبد الوہاب میمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ابھی انہوں نے اسکولوں کے لیے کہا ہے ایڈاپشن کے لیے, تو آپ ضرور ان کا ساتھ دیں. اور مجھے اس بات کا پورا اعتماد ہے کہ وہ جو آپ ان کو جو ان کی مدد کریں گے اور جو ان کے ساتھ آپ تعاون کریں گے وہ یقیناً آپ کو سرخرو کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ کراچی میں بھی ہمارے ایسے اسکولز ہیں جن کو ہم لینا چاہتے ہیں, اس میں بھی آپ ہماری مدد کریں جو کمیونٹی کے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت آپ اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں. میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہماری ٹیم کو عزت بخشی. اور میں ساتھ ہی ساتھ ان تمام رنرز حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کا تعاون ہمارے ساتھ شامل رہے گا, تاکہ ہم اپنی برادری کے غریب اور مستقل لوگوں کی
अच्छी से अच्छी खिदमत और उनके ताउन कर सकें ताकि ये अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। तकरीब के आखिर में चेयरमैन FMS अख्तर हुसैन शहजाद ने मेहमान खुसूसी और सदर महफिल को खुसूसी यादगारी शील्ड्स पेश की, जबकि फ्रेंड्स ऑफ मेमन वेलफेयर सोसाइटी के मीडिया पार्टनर और इंडस आइकॉन के अब्दुल सत्तार मंदरा, कच्छी मेमन क्रिकेट लवर कमेटी के अली कासिम और फ्रेंड्स ऑफ मेमन के टीम मेंबर फिदा हुसैन पटेल को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। FMS के टीम मेंबर अब्दुल करीम गोदराई की अदम मौजूदगी के बायस उनका अवार्ड उनके कुलीग ने वसूल किया। तकरीब में मौजूद फ्रेंड्स ऑफ मेमन वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान और दुखी इंसानियत के जज्बे से सरशार रजाकारों को इंसानियत की बेलौस खिदमात के एतराफ़ पर इनामात पेश किए गए। इस मौके पर प्रोग्राम में शरीक मौजूद मेहमानों ने इंडस आइकॉन से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा, आज की तकरीब माशाल्लाह अख्तर शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी सजाई थी और जो मेन उनका जो मकसद था कि उनकी जो सरगर्मियाँ हैं उनको उजागर करना, और उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो सरगर्मियाँ उजागर की। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैंने वैसे भी अपनी तकरीब में कहा था कि आप उनके साथ भरपूर ताउन करें, और मैंने अपना भी ताउन पेश किया कि अंदरून सिंध में, क्योंकि मेरी पोस्टिंग अंदरून सिंध में रीजनल डायरेक्टर, प्रोविंशियल मोतसिब रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद, तो मेरे पास 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, हैदराबाद, मटियाली, जामशोरो, टंडुमल खान, टंडुलयार, वहाँ मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ मिलकर काम के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनवर साले मोहम्मद जाफरानी। आज की तकरीब फ्रेंड ऑफ मेमन के सिलसिले में बहुत अच्छा लगा और बहुत इनकी जो प्रोग्राम देखे अख्तर शहजाद, उनकी टीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, हर शोबे में काम कर रही है, राशन भी दे रही है, मकान के सिलसिले में मामलत भी कर रही है, स्कूल के सिलसिले में मस्जिद सारे शोबों में माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही है। अगर मैं कहूँ कि हमारी बरादरी की ये एक किस्म की ईदी है, वो बुरा गलत नहीं होगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, ख़ुद भी काम करते हैं और यंग जनरेशन को ट्रेन भी कर रहे हैं ताकि आइंदा ही करते रहें। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं इनके साथ अल्लाह पाक मज़ीद इनको कामयाबी दे। मैं ग़ुलाम फ़ारूक, चेयरमैन कच्छी मरकज़ी जमात, बल्कि मैं बता दूं मरकज़ी जमात का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हालिया अभी हमने एक अमेंडमेंट की है जो अभी मंजूर हो चुकी है, लेकिन वो कागजी कार्रवाई है, तो हमने अब अपनी जमात का नाम रख दिया है कच्छीमन जमात। तो अब जब भी हम बात करेंगे कच्छीमन जमात की बात करेंगे। तो मैं पिछले साल भी था इस इवेंट पे, आज भी बड़ा अच्छा इवेंट हुआ है फ्रेंड्स ऑफ मेमन का, जिसके सदर अख्तर शहजाद साहब हैं, और वक्तन फ़वक्तन 25,000 से उन्होंने काम शुरू किया। आज माशाल्लाह वो करोड़ों में उनके कलेक्शन है, डोनेशन है। तो ये इनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है और अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की कर दे। बिंग चेयरमैन मरकज़ी जमात और मेरी टीम जो अभी 2 महीने पहले मुंतखब होकर आई है, हमारा एक वाज़ेह उसूल है, हमारा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जितने इदारे कच्छीमन में कर रहे हैं वो कर रहे हैं कच्छीमन बरादरी के एक आम आदमी के लिए। तो हम सबको सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ मिलके काम करते हैं, बल्कि वो हम देखते हैं कि जो काम जो इदारा अच्छी तरह कर सकता है हम उसको रेफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शादी में किसी का जायज़ का मसला आएगा तो हम रेफ़र कर देंगे ये मेमन वेलफेयर को, इनको, या अगर किसी का मेडिकल मसला है तो हम मौलू जुमा कर देते हैं और दूसरे इदारे हैं। तो अब हम ईद के बाद इंशाल्लाह हम बैठ के हम ये कर रहे हैं कि जितने मेमन इदारे, कच्छीमन इदारे काम कर रहे हैं उनकी एक कमेटी, एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाई जाए मरकज़ी जमात के तहत, ताकि वो सब मिलजुल के हम देखें कि एक आम कच्छी मेमन को हम किस तरह फेस पहुंचा सकते हैं। से लोगों को आगाही मिली रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल की और ज़कात की तकसीम और ज़कात की फ़ंड्स की अहमियत की। गरीबों के लिए जो काम फ्रेंड ऑफ वेलफेयर सोसाइटी कर रही है वो यकीनन एक ऐसा काम है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी से छुपा ढुका नहीं है, और ना ही इसमें इन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। बड़े अदब और बड़े तामीर के साथ ये काम करें, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। न सिर्फ कराची में बल्कि इंटीरियर में भी ये सारा इदारा काम कर रहा है। मेरा अपना मुकम्मल ताउन इस इदारे के साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इनके साथ में एक कारकुन की हैसियत से हमेशा काम करता रहूँ। शुक्रिया। मेरा नाम मंसूर अहमद खादवानी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, और मेरा ताल्लुक़ कच्छीमन बरादरी से है। आज 12 मार्च को जो रंगून हॉल में
فرینڈس آف میمن اختر شہزاد صاحب نے تقریب منعقد کی ہے زکوٰۃ اور چیریٹی اور جو ان کے پروگرامز یا ان کے مقاصد جو انہوں نے کیے اور کر رہے ہیں اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی. مجھے دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوئی, بے انتہا خوشی ہوئی, اور میں ان کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے کامیاب پروگرام پہ. ہماری کمیونٹی کے لیول پہ اتنا اچھا کام آج تک آرگنائز کام شاید ہی کسی نے کیا ہو. تو یہ اختر شہزاد صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ کام جو یہ کر رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں یا کہیں بھی پسماندہ علاقے میں, یہ کام اسٹیٹ کا کام ہے, یہ کام گورنمنٹ کا کام ہے, یہ کام ان کا کام نہیں ہے. لیکن یہ ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنا درد سمجھتے ہیں اور وہ جا کے ان علاقے میں بیٹھ کے ان کی ٹیم کام کرتی ہے. گرمی ہو, سردی ہو, طوفان ہو, آندھی, سیلاب, ہر مشکل دور میں ان کے ساتھ کھڑے. سب سے پہلے تو میں فرینڈز آف میمن کے جو پریزیڈنٹ ہیں اختر شہزاد صاحب, میں ان کا مشکور ہوں کہ یہاں انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور اتنی خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا, اور ساتھ ہی زکوٰۃ کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا سیکشن کیا. میری درخواست یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دی ہے, بہت ہی خوبصورت پریزنٹیشن ہے, میری خواہش ہے کہ اسی طرح یہ ادارہ ترقی کی راہوں پر چلے اور اللہ کی مخلوق کی جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں بلا تفریق. تو درخواست یہی ہے کہ ان کا ساتھ دیں اور ہم سب کو مل کر ان کا بازو بننا چاہیے اور ان کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ ہمیں ویوز دینے چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. جی میرا نام ہے نعیم MNA. میں اس وقت آیا ہوں اپنا شاکر بھائی اور شہزاد بھائی کے پروگرام میں, فرینڈ آف میمن کے پروگرام میں. ماشاءاللہ یہ پروگرام میں بہت مزہ آیا. پروگرام میں ان میں نے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, رمضان کے علاوہ بھی یہ کام کر رہے ہیں, زکوٰۃ میں سے, صاف پیسوں میں سے بھی, اور ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں خلق خدا ویلفیئر کے نام سے. ہمارا بھی ایک ویلفیئر چل رہی ہے خلق خدا کے نام سے, اور اس کے علاوہ ہم لوگ کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں گل پلازا پہ روز کا 10 روپے کا. میرا نام شاکر جمانی ہے, فرینڈز آف میمن ویلفیئر کا جنرل سیکرٹری ہوں. الحمدللہ اس ادارے سے میں 1992 سے چل رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے آج سے لے کر اب تک الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیگر مراحل میں راشن میں, JS کے فنڈ میں اور مالی معاونت گھروں کے اور دیگر شعبے میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, اور یہ اللہ کا شکر ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے برادری کے, کچھ برادری کے جو مستحقین افراد ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں, اور انٹیریئر سندھ میں بھی ہم کام کرتے ہیں. اور برادری کے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ زیادہ تعاون کریں زکوٰۃ کی مد میں, تاکہ ہم برادری کے مستحق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کم زکوٰۃ میں ان کی مدد کر سکیں اور وہ اپنی اچھی سے زندگی گزار. السلام علیکم, میرا نام ندیم ستار ہے, میں وائس پریزیڈنٹ ہوں فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہے, اس کا مین مقصد جو تھا وہ رمضان کے جو اویئرنیس ہے اس کے بارے میں ہم نے رکھا تھا پروگرام. ہمارے جتنے برادری کے لوگ تھے ان کو ہم نے بلایا تھا اور اس میں خطیر قسم تعداد میں لوگ آئے ہیں, اور لوگوں کا مقصد جو تھا وہ ایک تو رمضان کے اویئرنیس, زکوٰۃ کے اویئرنیس, اور زکوٰۃ میں جو مسائل ہیں وہ اس پہ ہم نے بات کی. پھر ہمارے گیسٹ آف آنر تھے جناب عبدالوہاب میمن صاحب جو صوبائی متصب ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے. انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اس میں جو ہماری برادری ہے اس کو ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہم نے بھی ایک اور بات عبدالوہاب میمن صاحب نے کی ہے کہ کچھی ایمن بینک کے لیے ہم انشاءاللہ اب کام شروع کریں گے. اس میں اب بہت جلد ہم اس پہ کام شروع کرنے والے ہیں. جو ابھی تقریب میں بھی بات ہوئی ہے, پرسنل میٹنگ میں ہم نے بات کی ہے, اور اسکول ان کے پاس جو 2 وہاں پر ہیں سندھ میں اس پہ ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ اسکول بھی ہم انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے. اور برادری کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں جو حالات ہیں اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فوکس ہمارا یہی ہے کہ کچھین برادری کے علاوہ کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے, اور اندرون سندھ جو حالات ہیں اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں. میری دعا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ, جیسے ہمارے جو بھی میرے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہمارے ساتھ آئیں. کوئی پرابلم ہے, کوئی ڈسکشن ہے, کوئی ان کا پروجیکٹ ہے تو ہم سے بالکل ڈسکس کریں. بہت شکریہ. میرا نام محمد مزمل ہے اور کچھیمن جماعت صدر سے میرا تعلق ہے, اور آج اختر حسین شہزاد صاحب کی دعوت پر میں نے ان کا یہ پروگرام اٹینڈ کیا. لاسٹ ایئر بھی میرا پروگرام اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی ان کے اس پروگرام کے حوالے سے. ویل آرگنائز پروگرام تھا سب سے پہلے, اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے پورے 2 سالوں کے اندر جو لاسٹ ایئر کی کارکردگی کا بھی ریویو پیش کیا اور اس سال کی کارکردگی انہوں نے پیش کی. اس سے ان کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس لیول ہمیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے جو اپنا ایک ادارہ بنایا ہے اس ادارے کی مضبوطی میں سب سے پہلی چیز اعتماد تھا
جو انہوں نے آپ کمیونٹی کا بھی حاصل کر لیا، اور انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بات مزید بتائی کہ نان کمیونٹی کے جو لوگ ہیں کچھمن کے علاوہ وہ بھی ان کے ساتھ اس ٹاسک میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ سب اعتماد کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو اور دن دگنی رات دگنی ترقی عطا کرے، اور ہمارے کچھی مملوں کے تمام ادارے جو بھی مختلف مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اب ان کے جو بھی کام ہیں کام کاج یا لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام، ان سب کے لیے ان میں آسانیاں پیدا کرے. اور خاص میں اختر حسین شہزاد اور ان کی ٹیم کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی ان کا یہ فلاحی کام ہے اس کے اندر مزید خیر و برکت عطا کرے. تا دیر جاری رہنے والی اس شاندار تقریب میں کچھی میمن مرکزی جماعت کے فائننس سیکریٹری محمد سلیم ہارون، سابق چیئرمین محمد اشرف اگربتی والا، صدر سوسائٹی جماعت محمد امین یوسف عیسانی، عہدیدار کچھی میمن خدمت کمیٹی منہاج جعفرانی، ممبر مجلس منتظمہ، صدر جماعت مزمل پاشا سمیت برادری کے قائدین، عہدیداران، رہنماؤں اور ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس سال جب ہم اپنے